السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے باب صوم، اسلامیات جماعت نہم کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوی کے ماہ و سال، مدنی دور۔ اس میں سب سے پہلا سبق ہے فتح مکہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، یعنی ان کا معاہدہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ حلیف کا مطلب یہ ہے۔ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر نے اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ بنو خزاعہ کن کے تھے حلیف؟ مسلمانوں کے، اور بنو بکر حلیف تھے کفار مکہ کے۔ اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا کہ یا تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان خود گئے تھے وہاں پر، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ خود گئے تھے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں: مقتولین کی دیت ادا کریں، یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر صلح کا یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ مر الظہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو میمنہ یعنی دایاں حصہ، حضرت زبیر کو میسرہ یعنی بایاں حصہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ کا پرچم حضرت زبیر کے پاس تھا، یہ آپ کے کزن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آج اللہ تعالیٰ کعبہ کو مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا، اور آج کعبے کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کو ہدایت جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان سب کے لیے امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورۃ الفتح کی آیات جاری تھیں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، آج سب تم آزاد ہو، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اہل مکہ آپ کے اس حسن سلوک اور عفو و درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوق در جوق مسلمان ہو لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو و درگزر کی شاندار مثال ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے: جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد فرمائی۔ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور آپ کے دست مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بھاری تعداد نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2,000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی۔ دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں، آپ کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ چند دن مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا، اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے۔ اب آتے ہیں مشق ایکسرسائز، اس میں
ہم درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خزاعہ پر حملہ، تو میں صرف جو درست ہے وہی بولتا جاؤں گا۔ دوسرا ہے فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان کے گھر کو۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ چوتھا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے عفو و درگزر کی۔ پانچواں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی تھی حضرت عثمان بن طلحہ۔ اب آتے ہیں مختصر جواب کی طرف، مختصر سوالات کے جوابات دیں گے، اور یہ سوالات کے جوابات ابھی اسی لیسن کے اندر ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں ہے، تو توجہ کیجیے گا۔ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، یہ دیکھیے پہلے صفحے پر اس کا جو آنسر ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ دوسرا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا؟ تو مر الزہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید یہاں سے لے کر پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ اب ہے تیسرا سوال، تیسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں یہاں سے لے کر جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ چوتھا سوال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتح مکہ کے موقع پر ان کو کیا سعادت حاصل ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ اتنا سا بھی جواب ہے، اس سے آگے جو بعد میں کیا ہوا تھا، ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی آپ نے، اور جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرنا چاہیں تو جواب ذرا پیارا بن جائے گا۔ آخری سوال ہے کہ اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو و درگزر کی شاندار مثال ہے۔ اب آتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف۔ اس کا ایک ہی تفصیلی سوال ہے کہ فتح مکہ کے اسباب بیان کریں، تو اس کا آنسر چھوٹا سا ہے، اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، شروع سے، بالکل شروع سے ہو رہا ہے ابتدا اس کی، اور یہ ختم ہو رہا ہے آج خانہ کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا، یہاں تک میں نشان لگا دیتا ہوں، دیکھ لیں ذرا، یہاں تک۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔